کہ نواز شریف صاحب کا ہم نے ذکر کیا ہے، وہیں سے آغاز کر لیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ہی لکس ویری انہیپی ود پرائم منسٹر؟ محسن نقوی صاحب کا بھی نام لے کے کہتے ہیں کہ جی ان سے نکلنا وزیر اعظم کے یا وزیر داخلہ کے بس کی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو وہ یاد کر رہے ہیں کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو میرا خیال ہے کہ ایک 3 مرتبہ کے وزیر اعظم، میں تو کہوں گا 4تھی مرتبہ کے وزیر اعظم بھی وہی ہیں، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، ان کے لیڈر بھی نواز شریف صاحب، اور ان کا جو سیاسی تدبر ہے، جو تجربہ ہے، وہ بھی پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ وہ بار بار اپنی ہر کامیابی کے اندر نواز شریف صاحب کا ذکر کرتے ہیں. تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے، لیکن ایک طرف جو بات جس حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں، میرا نقطہ نظر ذرا ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں، دشمن نے وہاں غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا ہوا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ اب اگر میں نام لے کے بات کروں گا، اب وقت آ گیا کہ قوم کو نا ہم سیدھی باتیں کریں، خواہ وہ انٹلیکچوئلز ہوں آپ جیسے، یا اپنا پولیٹیشین ہوں، یا ججز ہوں، یا کوئی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ٹریڈرز ہوں، فیڈریشن کے لوگ ہوں، انہیں اب اس پاکستان کے لیے کھل کے بات کرنی ہوگی. اور کھل کے بات یہ ہے کہ اگر مارنگ بلوچ کی بات کریں گے، اگر پشتین پختون کی بات کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی پختونستان چاہتا ہے اور کوئی آزاد بلوچستان چاہتا ہے. جب یہاں تک بات چلی گئی ہے تو ان کے ساتھ تو بات کیا ہو سکتی ہے؟ جب وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، جس ملک کے اندر الحمدللہ ساری 25 کروڑ کے 25 کروڑ عوام آزاد ہیں، اپنے ذاتی مفادات، مذموم عزائم کو بروئے کار لانے کے لیے غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھ کھیلتے ہوئے. ابھی آپ دیکھیں سعدیہ، پورا انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھیں، اس کو بلوچستان اور KPK کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. ان کو اپنی محرومی ہندوستان کی نظر نہیں آتی، غربت نظر نہیں آتی، وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، ان کا پوری دنیا کے اندر جا کر قتل عام کرنا وہ ان کو نظر نہیں آتا. لیکن ان کو بلوچستان کے اندر ڈیلی سٹوریز آ رہی ہیں. یہ میری اور آپ کی اس لیے اب ہمیں یہ جو کام کرنا ہے نا، یہ گڈی سے کام نہیں چلے گا. ہاں، ہم ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کی فیڈریشن پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کے لیے میاں نواز شریف صاحب بھی حاضر ہیں، شہباز صاحب بھی حاضر ہیں، اور اسٹیٹ بھی حاضر ہے. لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو یہ کہیں کہ ہم بلیک میلنگ کی صورت میں، آپ دیکھیں جب جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا ہے تو وہی گفتگو PTI کے لوگوں نے کی جو انڈین چینلز نے چلائی، جو انڈین چینلز نے بات کی وہی PTI کے لوگوں نے بات کی. یعنی ہم اپنے اقتدار کی خاطر اپنے ملک کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر فیصلہ ہوا ہے جو میں بھی اس نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں موجود تھا. فیصلہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو، جو لوگ پاکستان کی سالمیت سے کھیلیں گے یا ان کے اعلی کار بنیں گے، ان کا مقابلہ کیا جائے گا، ان کا پیچھا کیا جائے گا. ان کا پیچھا اگر وہ بھاگ کے کسی ملک میں چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی جا کر ان کو ہٹ کیا جائے گا. تو اس کے علاوہ کوئی دوسری راستہ نہیں رہ گیا. پاکستان دیکھیں نا، ایک نیوکلیر پاور میں، بار بار آپ کے پروگراموں میں کہتا آیا ہوں، ماڈل وہی ہے جو ماڈل امپلیمنٹ اغیار نے کیا ہے لیبیا کے اوپر، شام کے اوپر، عراق کے اوپر، وہی ماڈل انہوں نے یمن پہ اب شروع کر دیا. یمن، ایران اور پاکستان میں کتنا فاصلہ رہ گیا ہے. تو اب خدا نہ خواستہ جب وہ اس طرف آ رہے ہیں تو انہیں تو پتہ ہے کہ ہم کنونشنل وار کے ذریعے پاکستان کو جیت نہیں سکتے. یہ ہندوستان کو بھی پتہ ہے. ہندوستان نے اپنے 9 قونصل خانے، یہ ہمارے سارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جو ہم پاپولر سیاست کی بات کرتے ہیں، بیانیے کی بات کرتے ہیں، نیریٹو کی بات کرتے ہیں، جھوٹ پر مبنی نیریٹو کی بات کرتے ہیں، پھر اس جھوٹ کو پھیلاتے جاتے ہیں، اور ٹارگٹ کیا ہے؟ صرف ایک انسٹیٹیوشن، ایک فوج. میں تو آج اگر ہم اس طرح سے بات کریں گے نا، کہ میں پولیٹیشین ہوں، میں فوج کو ڈیفینڈ کیوں کروں، میں انٹلیکچوئلز ہوں، میری وہ ریٹنگ نہیں آئے گی، میں وائرل نہیں ہوں گا، اگر میں فوج کو گالی دوں گا تو وائرل ہوں گا. یہی ہو رہا ہے نا. تو یہی کر رہے ہیں. اگر یہی کر رہے ہیں سعدیہ، تو پھر آپ یقین مانیں کہ ایک دن آئے گا میرے منہ میں خاک، کہ یہ پھر اپنی آنکھوں میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مکہ دے کے یا سن دے کے روئیں گے. کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے جوانوں کے ساتھ، آپ دیکھیں 12,000. دیکھیں آج 23 مارچ ہے، آج پھر یوم پاکستان آپ لوگ منا رہے ہیں، ہم سب منا رہے ہیں، اور پھر آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی ریاست ڈائریکٹ انڈر اٹیک ہے. اس وقت بھی ایک صوبہ ہو تو پورا ملک ہی اوبیسلی انڈر اٹیک آ جاتا ہے. لیکن جہاں پہ حالات زیادہ برے ہیں وہاں کا چیف ایگزیکٹو کرتا ہے نہیں ہو سکتا. وہ اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنا کے کہتے ہیں کہ مجھے افغانستان بھیج دو، میں وہاں طالبان لیڈر سے مذاکرات کرتا ہوں، اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہوں. دیکھیں جب ایک عالمی ایجنڈا ہو، جب دشمن آپ کے سر پہ بیٹھا ہو ایک دوسری، یعنی اپنی طرف سے ہٹ کے وہ
آپ کو فیڈ کر رہا ہو، وہ پیسہ وہاں دے رہا ہو، پیسہ استعمال. اب بی ایل اے کی پوزیشن یہ ہے، میں تو کھل کے بول رہا ہوں، بی ایل اے کی پوزیشن یہ ہے کہ ہر وہاں ینگسٹر کو 1 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، جو لڑے یا نہ لڑے بس اس میں شامل ہو جائے، بی ایل اے میں 1 لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہے. وہ 1 لاکھ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جو اسلحہ استعمال ہوا ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب ان 33-34 جو دہشت گرد تھے ان کی ڈیڈ باڈیز لینے کے لیے کون آیا؟ آپ کو نہیں پتا کون آیا. تو اب وہ دہشت گرد، اس کا مطلب ہے وہ جو مسنگ پرسن کا ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، بار بار ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، وہ تو بات غلط ثابت ہوگی نا. ان میں سے تو کئی لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھے، وہ تو وہاں جا کے ٹریننگ لے رہے ہیں افغانستان کے اندر. ایک اور ہمسایہ ملک ہے، میں نام نہیں لوں گا، ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گا، وہاں جا کے ٹریننگ لے رہے ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا ہے. آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنا گرم گرم لہو دے رہا ہے. 12,000 ہمارے شہداء ہیں، کسی کو یاد نہیں آ رہے وہ شہداء، کیا انہوں نے پلاٹوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں؟ اور جس نے پلاٹوں کی خاطر اور پیسوں کی خاطر جان دینی ہے وہ میرے پاس آ کے انرولمنٹ کرائے، میرے پاس کرائے، میں پلاٹ دوں گا. جہاں ہاتھ رکھے گا اپنا وہ بچہ مجھے دے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب سے زیادہ فٹ ہو فزیکلی، وہ دے، میں اس کو پلاٹ دے دوں گا اس کی شہادت کے بعد. تو یہ باتیں کرنا، اس طرح کی گفتگو کرنا. اور دیکھیں آپ جو پوری مہم چلائی جا رہی ہے پاکستان سے باہر، جتنے آپ دیکھیں کہ سو کالڈ انٹلیکچوئلز گئے ہیں بھاگ کے، جنہوں نے ایک آسان سا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے پیسے کمانے کا، کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو گالی دیں گے اور آپ کو گھر ملے گا، آپ کو گاڑی ملے گی، آپ کو کروڑوں روپے ملیں گے. اور ان کے جب یہ دیکھیں کہ اس پاکستان سے انہوں نے نام کمایا، پیسہ کمایا، ان کے پاس تو لاہور جانے کی ٹکٹس نہیں ہوا کرتی تھی. آج ان کے پاس ٹکٹس کیا، اور ان کے بعد محلات ہیں دنیا کے اندر، وہ کس کاسٹ پہ ملے ہیں؟ پاکستان کی کاسٹ پہ ملے ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم سب پوری پاکستانی قوم کو بہت پوٹینشیل ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں باقی ایجنسیز کا. ایبسلیوٹلی رائٹ. اب پوری پاکستانی قوم کو جاگنا ہوگا. اب اپنے ذاتی اختلافات کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے، لیکن ہمیں پاکستان کی سالمیت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا، فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. 12,000 شہداء ہیں، 20,000 ڈسیبل ہیں. وہ کسی کی ماں کا بیٹا نہیں ہے، کسی کی ہماری بہن کا سہاگ نہیں ہے، کسی بہن کا بھائی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں، آپ مورال ان کا ڈاؤن، وہ مورال ڈاؤن نہیں ہوگا. ایک جاتا ہے، ماں دوسرے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو یہ پاکستان کی، لیکن اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ میری دکان چلتی رہے، میرا کاروبار چلتا رہے، میری فیکٹری چلتی رہے پاکستان کے اندر، میری نوکری مجھ میں مہربان ہوتی رہے، لیکن میں اپنے ان نوجوانوں کو پیچھے کھڑا نہ ہوں، تو وہ آپ والی بات میں سیکنڈ کرنے لگا ہوں. پھر آپ بات کیجئے گا کہ پھر زیادہ دور نہیں ہے، پھر نہ کے پی کے دور ہے، نہ بلوچستان دور ہے. اگر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، اگر ہری پور مانسیرا کے اندر ہو سکتی ہیں، تو راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ہو سکتی ہیں.